بسم الله الرحمن الرحيم قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 11ویں پارے کی سورہ یونس کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ان آیات میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان مشرکین سے کچھ سوال کیجیے آپ۔ کبھی کبھی بات سوال کرنے سے سمجھ میں آتی کہ اللہ کے علاوہ خدا کی خدائی میں غیروں کو شریک کرتے ہیں، عبادت میں شریک کرتے ہیں، تو ان کے دل کے بند دروازوں کو کھولنے کے لیے ان سے کچھ سوال کیجیے۔ وہ سوالات کیا ہیں؟ قل من یرزقکم من السماء والارض، اے پیغمبر آپ کہیے کون ہے وہ جو تمہیں روزی دیتا ہے آسمان سے اور زمین سے۔ آسمان سے مطلب آسمان سے بارش ہوتی ہے، آسمان کی طرف سے، ورنہ بارش تو بادلوں سے ہوتی ہے۔
اور آسمان ہی کی طرف سے سورج کی شعاعیں زمین پہ پڑتی ہیں، جس سے دانے پڑتے ہیں، غلہ پیدا ہوتا ہے، رس پیدا ہوتا ہے پھلوں میں۔ کون ہے جو تمہیں روزی دیتا ہے؟ آسمان سے، والارض، اور زمین سے۔ زمین سے کیا ہوتا ہے؟ وہ غلے ہیں، سبزیاں ہیں، پھل ہیں، یہ سب زمین سے اگتے ہیں۔ امن یملک السمع والابصار، اور یہ بھی پوچھئے کون ہے وہ جو تمہاری آنکھوں اور تمہارے کان پر اختیار رکھتا ہے؟ کون ہے جس نے تمہیں سننے کے لیے کان دیے اور دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی؟ اور پھر یہی نہیں بلکہ کان کی سننے کی طاقت کو اس نے باقی رکھا اور دیکھنے کی طاقت کی اس نے حفاظت کی، اور وہ اختیار رکھتا ہے جب چاہے تو آنکھوں سے روشنی چھین لے اور جب چاہے تو کانوں سے قوت سماعت ختم کر کے بہرا کر دے۔ وہ ہے کون آخر؟ تیسرا سوال، وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، وہ کون ہے جو زندہ کو نکالتا ہے مردے سے، یعنی انڈے سے مرغی کا بچہ، پرندہ، یا نطفے سے، ناپاک قطرے سے جو بے جان ہے اس سے جیتا جاگتا انسان، یا مانوی طور پر جو آدمی جس کی روحانی موت ہو چکی ہے یعنی وہ مشرک ہے، اور اس سے زندہ کو پیدا کرتا ہے یعنی موحد مومن کو پیدا کر دیتا ہے۔ کس سے؟ کافر و مشرک سے۔ جیسے ابو جہل سے حضرت اکرمہ کو پیدا کر دیا، ولید ابن مغیرہ سے حضرت خالد ابن ولید کو پیدا کر دیا۔ کون ہے جو پیدا کرتا ہے زندہ کو مردے سے؟ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور وہ نکالتا ہے مردے کو زندے سے، یعنی مرغی سے انڈا، انسان سے نطفہ، اسی طریقے سے مومن سے نیک اور صالح آدمی سے، متقی سے گمراہ۔ ماں باپ بہت اعلیٰ درجے کے تھے، نیک تھے، صالح تھے، اولاد گمراہ ہے۔ یہ کون ہے آخر؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور یہ بتاؤ کاموں کی تدبیر کون کرتا ہے؟ ہواؤں کا چلانا، پانی کا برسانا، عزت دینا، ذلت دینا، موسموں کو تبدیل کرنا، سورج کا طلوع اور غروب، ستاروں کا چمکنا، بارش کا ہونا، یہ ساری جو تدبیریں ہیں، کام ہیں، یہ کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے پیغمبر جب آپ یہ سوال کریں گے، ہیں تو یہ 360 خداؤں کے پجاری، لیکن یہ سب بول کے ایک ہی بات کہیں گے، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو یہ کہیں گے، بول پڑیں گے کہ اللہ۔ یہ کام نہ فلاں دیوی کا ہے، نہ 33 کروڑ دیوتاؤں کا ہے، نہ فلاں خدا کا ہے، کسی کا نام نہیں لیں گے۔ کس کا نام لیں گے؟ اللہ۔ جب یہ اللہ کہیں تو ان سے پوچھو پھر، فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو ان سے کہو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ جب ان تمام کاموں کو کرنے والا اکیلے اللہ ہے تو عبادت کا مستحق بھی اللہ ہے۔ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ جس نے کان دیے، آنکھیں دیں، دل دیا، دماغ دیا، اس کو چھوڑ کر غیر اللہ کی مجبور و بے بس کی عبادت کرو گے، وہ یہ ساری چیزیں تم سے چھین سکتا ہے۔ افلا تتقون، ڈرتے نہیں ہو تم؟ یعنی قرآن میں یہ بتا دیا کہ خدا کون ہو سکتا ہے عبادت کے لائق؟ جو پیدا کرے، جو آنکھ اور ناک اور کان بنائے، جو مردے سے زندہ کو نکالے، زندہ سے مردے کو نکالے، جو کاموں کی تدبیر کرے، یہ سارے کام اکیلے اللہ کے ہیں۔ جب اکیلے اللہ کے ہیں تو عبادت کے لائق بھی اکیلے اللہ۔
فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، یہ ہے اللہ تمہارا حقیقی رب، جس کے یہ کام ہیں وہی تمہارا حقیقت میں رب ہے، سچائی یہی ہے، وہی رب ہے۔ اور جب وہی رب ہے تو اس حقیقت کو سامنے آ جانے کے بعد اس کے علاوہ جو باقی بچے گا وہ کیا ہوگا؟ جب سچائی یہ ہے تو اس کے علاوہ کیا ہوگا؟ اب سوچ رہے ہیں کیا بتائیں؟ جب سچائی یہ ہے تو اس کے علاوہ کیا ہوگا؟ جھوٹ۔ جب حقانیت یہ ہے تو اس کے علاوہ کیا ہوگا؟ باطل۔ اللہ فرماتا ہے فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، یہ ہے اللہ تمہارا حقیقی رب۔ توحید اس سے بالکل کھل کے سامنے آ گئی۔ توحید کا اقرار کس نے کیا؟ کس نے کیا؟ مشرکین نے۔ سچائی کو اگل دیا انہوں نے۔ اللہ فرماتا جب سچائی سامنے آ گئی فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، تو کیا بچا سچائی کے بعد سوائے گمراہی کے؟ جب تم نے خود ہی مان لیا یہ سارے کام کرنے والا اکیلے اللہ ہے تو پھر عبادت کے لائق وہی ہے۔ یہی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ توحید تم نے اپنی زبان سے مانی نہیں مانی؟ جب توحید تم نے مان لی، سچائی ظاہر ہو گئی، اس کے بعد جتنے بھی عقیدے ہیں وہ سب عقیدے کیا ہوں گے؟ باطل۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، تو کیا بچا سچائی کے بعد سوائے جھوٹ کے، اور حقانیت کے بعد سوائے گمراہی کے۔ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، کہاں چلے جا رہے ہو تم؟ پیدا کرنے والا اللہ، موت و زندگی دینے والا اللہ، رزق دینے والا اللہ، قوت سماعت و بصارت دینے والا اللہ، تم نے خود اقرار کیا ہے۔ جب اقرار کیا ہے تو عبادت کے لائق بھی اللہ، تو یہ کیوں نہیں مانتے ہو تم؟ فرمایا فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، کہاں تم الٹے چلے جا رہے ہو؟ اللہ کہتا ہے پیغمبر جیسے اقرار کرنے کے بعد یہ مانتے نہیں ہیں، آپ ان سے امید نہ رکھیے کہ یہ مانیں گے۔ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا، اسی طریقے سے آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے ان نافرمانوں کے سلسلے میں، انہم لا یؤمنون، کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ رنجیدہ غمزدہ نہ ہوئیے۔ پھر ان سے ایک سوال کیجئے آپ، قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، پوچھئے تمہارے شرکا کسے کہتے ہیں؟ پارٹنر۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ان لوگوں نے بہت لوگوں کو پارٹنر بنا رکھا ہے۔ ان سے پوچھئے تمہارے شرکا میں سے کون ہے یبدأ الخلق، جو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے، جو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے، آسمان، زمین، چرند پرند، درندے، پہاڑ، ہر چیز کو پہلی مرتبہ کس نے پیدا کیا؟ تو ظاہر بات ہے کون ہے وہ؟ اللہ۔ تو ان سے پوچھو اور دوبارہ کون پیدا کرے گا؟ دوبارہ کون پیدا کرے گا؟ تو یہ لوگ بولیں گے نہیں۔ یہ تو مانتے ہیں پہلی مرتبہ اللہ نے پیدا کیا، اور جو شریعت یہ کہتی ہے پہلی مرتبہ پیدا کرنے کے بعد دنیا میں اچھے برے عمل کرنے کے بعد دوبارہ اللہ موت دے کر کے پھر سے زندہ کرے گا، حساب کتاب کرے گا، تو یہ بات مانتے نہیں۔ تو جب آپ یہ ان سے سوال کریں گے تو یہ لوگ شرم کے مارے بولیں گے نہیں۔ جب نہ بولیں تو آپ خود ہی بتا دیجئے کیا سوال ہے؟ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، پوچھئے کون ہے تمہارے شرکا میں سے جو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور پھر دوبارہ پیدا کرے گا؟ یہ ان کے عقیدے کے خلاف ہے، یہ تو جانتے ہی نہیں مرنے کے بعد زندگی ہے۔ تو آپ خود ہی کہیے اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ ہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔
اور سیدھی سی بات ہے، جو پہلی مرتبہ بنا لے وہ دوبارہ نہیں بنا پائے گا۔ تو جب تم پہلی بات مانتے ہو تو دوسری بات کیوں نہیں مانتے؟ اللہ فرماتا ہے فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، تم کہاں الٹے چلے جا رہے ہو جب تم نے یہ مان لیا پہلی مرتبہ اللہ ہی نے بنایا۔ جو پہلی مرتبہ بنائے اس کے بعد بگاڑ کے دوبارہ نہیں بنا سکتا ہے، دوبارہ بنا سکتا ہے۔ پھر تمہیں کیا مصیبت آ جاتی ہے، تم کہتے ہو مرنے کے بعد زندہ نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ مر جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، ذرے ادھر ادھر پھیل جائیں گے، پھر کیسے جان پڑے گی؟ تو پہلی مرتبہ تو تم کچھ تھے بھی نہیں، خدا نے بنا دیا، اور کچھ ہونے کے بعد دوبارہ بنانا یہ مشکل ہے، یہ تو اس سے زیادہ آسان ہے۔ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، تیسرا سوال، ان سے پوچھئے تمہارے شرکا میں سے کون ہے جو سیدھا راستہ دکھائے، جو سیدھا راستہ بتائے اور دکھائے؟ جتنے 360 ہیں ان میں سے کوئی آج تک بولا کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، مجھے پیاس لگ رہی ہے؟ بولا کوئی؟ تو یہ تمہیں سیدھا راستہ بتائیں گے؟ من یہدی الی الحق، کون ہے جو حق کا راستہ تمہیں دکھائے؟ پھر جواب میں کہہ دیجئے اللہ یہدی للحق، اللہ ہی ہے جو تمہیں حق کا راستہ دکھاتا ہے۔ صرف تمہیں کو نہیں، پوری کائنات کو، تمام انسانوں کو، تمام مومنوں کو، تمام ولیوں کو، تمام نبیوں کو سیدھا راستہ کون دکھاتا ہے؟ اللہ۔ پہلے نبیوں کو دکھاتا ہے اور پھر نبی امت کو دکھاتے ہیں، مگر نبی کو بھی ہدایت میں نبی بھی اللہ کے محتاج ہیں، وہی دکھاتا ہے پہلے راستہ۔ اسی لیے کیا کہتے ہیں، کیا کہیں گے جنتی؟ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، ہم ہدایت پا نہیں سکتے تھے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ تو ان سے پوچھئے وہ کون ہے جو حق کا راستہ بتلاتا ہے، اور پھر خود ہی جواب میں کہیے اللہ یہدی للحق، اللہ ہی حق کا راستہ بتا۔ کیسے بتاتا ہے؟ ایک تو اللہ نے دماغ تمہیں دیا، عقل دی، اس عقل سے غور و فکر کرو کہ جن کی تم پوجا کر رہے ہو، جن کو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، ان میں زیادہ طاقت ہے یہ جس نے بنایا اس میں زیادہ طاقت؟ کس میں طاقت ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ کس میں؟ یہ تو آدمیوں نے بنائے ہیں بت، مورتیاں کس نے بنائی؟ تو پھر یہی تو پوچھ رہے ہیں تم سے، اور ان کی پوجا کون کر رہا ہے؟ ان مورتیوں کی آدمی کر رہا ہے، آدمی نے بنایا، آدمی پوج رہا ہے۔ تو جن کی پوجا کر رہا ہے وہ اچھے ہیں یا جو ان کے پجاری ہیں وہ اچھے ہیں؟ کس میں طاقت زیادہ ہے؟ پجاریوں میں زیادہ۔ بتائیے، محتاج ہے یہ۔ اللہ فرماتا قل اللہ یہدی للحق، اللہ تمہیں ہدایت دیتا ہے۔ اب انسان اگر عقل سے کام لے کہ صاحب یہ مورتیاں ہیں، ان کی آنکھیں ہیں، مگر ان آنکھوں سے یہ دیکھ نہیں پاتے، ہماری آنکھیں ہمیں اللہ نے بنایا، ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ان کے بھی ہاتھ ہیں اور ہمارے بھی ہاتھ ہیں، یہ ہاتھوں سے کچھ پکڑ نہیں پاتے اور ہم کیا کیا نہیں کر لیتے ہاتھوں سے، ان کے بھی پیر ہیں مگر یہ چل نہیں پاتے، اور ہم کہاں کہاں دوڑتے رہتے ہیں۔ لہذا معبود جو ہے وہ تو عبادت کرنے والے سے اعلیٰ ہونا چاہیے نا۔ یہاں پجاری اعلیٰ ہے اور معبود کم درجے کا ہے۔ عقل کیا کہتی ہے؟ یہ خدا ہو سکتے ہیں جن کو اپنی حفاظت کے لیے ہماری ضرورت ہو، جن کو بننے کے لیے ہماری ضرورت ہو، جو اپنے بننے میں محتاج ہوں، جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں، رکھے جانے میں محتاج ہوں۔ دنیا پوری دیکھ رہی ہے، وہ خود سے تھوڑی آئے، ان کو لایا گیا۔
اور پھر رکھا گیا وہاں باقاعدہ، جن میں یہ تھا نہیں اور جہاں پہ رکھ دیے وہیں پہ رکھے ہوئے ہیں، کوئی اختیاری نہیں ہے۔ تو انسان اگر اپنی عقل سے کام لے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایت دی، کیسے؟ عقل کے ذریعے سے۔ عقل فیصلہ کرے گی یہ غلط ہے، یہ معبود نہیں ہو سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا افتعبدون ما تنحتون، کیا انہی کی پوجا کرتے ہو جن کو تم نے خود ہی سے تراشا ہے، یعنی جو بننے میں تمہارے محتاج، تم نے بنایا، تم خود ہی پوجا کر رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا اللہ ہدایت دیتا ہے راہ حق کی، کہتے عقل کے ذریعے سے۔ اور جتنے لوگ یہ سارے کام کر رہے ہیں یہ سب پاگل ہیں نا؟ پاگل ہیں سب؟ ارے سب سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس کے بعد بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ ہدایت عقل کے ذریعے سے دیتا ہے، اور عقل جہاں ٹھوکر کھاتی ہے تو اللہ نے ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا، اللہ نے ہدایت کے لیے کتابیں نازل فرمائیں۔ تو ان میں سے تمہارے شرکاء و پارٹنر میں سے کوئی راستہ نہیں بتاتا، اللہ راستہ بتاتا ہے۔ قل اللہ یہدی للحق، آپ فرمائیے حق کا راستہ اللہ بتاتا ہے۔ اب خود ہی فیصلہ کرو، جو صحیح راستہ بتاتا ہو اس کے پیچھے چلنا چاہیے، یہ جو بول ہی نہ پاتا ہو اس کے پیچھے چلنا چاہیے۔ کس کے پیچھے چلنا چاہیے؟ بے عقل سے بولو، ایسے تھوڑی، زبردستی نہیں۔ قرآن عقل کے اوپر دستک دیتا ہے، دروازے کھولو۔ کیا کہا خدا نے؟ افمن یہدی الی الحق، بھلا جو سیدھا راستہ تمہیں بتاتا ہے، احق، وہ زیادہ مستحق ہے، ان یتبع، اس کی پیروی کی جائے، امن لا یہدی لا یہدی، یا وہ زیادہ مستحق ہے کہنا ماننے کے جو خود ہی راستہ نہ جانتا ہو۔ راستہ دکھائے گا کیا؟ وہ خود ہی راستہ جانتا نہیں۔ وہ تمہیں لے کیا جائے گا جو خود ہی چلنا جانتا نہیں؟ وہ تمہیں بلوائے گا کیا جو خود بولنا جانتا نہیں؟ عقل سے فیصلہ کرو۔ فرمایا امن لا یہدی الا یہدا، مگر جو خود ہی راستہ جانتا نہیں ہے مگر یہ کہ اس کو راستہ بتایا جائے۔ اگر راستہ ان بتوں کو بتایا جائے تو یہ چل لیں گے۔ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اٹھا کر کے رکھا جائے۔ تو یہ ہے مستحق، یہ جو راستہ سب کو دکھا رہا وہ مستحق ہے۔ اللہ پھر کیا کہہ رہا؟ فما لکم، تمہیں ہوا کیا ہے؟ تم بکری تو ہو نہیں، نہ بھیڑ ہو، نہ جانور ہو، انسان ہو، تمہیں ہم نے عقل دی ہے۔ فما لکم، تمہیں کیا ہو گیا؟ کیف تحکمون، تم کیسے فیصلہ کرتے ہو؟ تم کیسے فیصلہ کر رہے ہو؟ عقل سے کام لو تھوڑا سا۔ وما یتبع اکثرهم الا ظنا، اللہ کہتا ہے اور عقل کے نام کی کوئی چیز یہاں نہیں ہے۔ یہ سب پڑھے لکھے لوگ، ودوان لوگ جو اتنی غلطی کر رہے ہیں اور مکھی پہ مکھی جو مار رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں، صرف کیا ہے؟ باطل خیالات، گمان ہے کہ ان سے یہ فائدہ ہوگا، یہ ہماری سفارش کر دیں گے، یہ ہمیں روزی دیں گے، یہ ہماری دولت کو بڑھا دیں گے، صرف خیالی خیال تو ہے۔ فرمایا وما یتبع اکثرهم الا ظنا، اور ان میں سے اکثر لوگ پیروی نہیں کرتے مگر گمان کی، باطل خیالات کی۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور گمان حق کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ ایک طرف دلیل سے کوئی بات ثابت ہے اور ایک طرف خالی تمہارا خیال ہے۔ عقیدے میں خیال سے کام نہیں چلتا، عقیدے میں دلیل سے کام چلتا ہے، اور دلیل بڑے سے بڑے کے پاس، بولو، کسی بڑے کے پاس بھی نہیں۔ سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ سب سے بڑی دلیل کیا ہے شاہ نواز؟ ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کرتے ہوئے پایا ہے۔ ہمارے باپ دادا کرتے آئے، وہ کوئی پاگل تھوڑی نہ تھے،
لہذا ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں، مگر یہ دلیل یہیں پہ چلتی ہے۔ اور باپ دادا کہاں رہتے تھے؟ جھوپڑے میں، اور تم کہاں رہ رہے ہو؟ محل میں رہ رہے ہو۔ اس میں باپ دادا کی پیروی نہیں۔ باپ دادا چلتے تھے سائیکل سے، اور آپ کہاں سے چل رہے ہیں؟ ماروتی، نئے نئے ماڈل کی گاڑیاں، یہ بدل دی، پھر یہ بدل دی، یہ بدل دی، ہیں جہاز سے سفر کر رہے ہیں۔ باپ دادا نے تو کیا نہیں تھا، ہم کیسے کریں؟ وہ کوئی بے وقوف تھے سائیکل سے چلتے تھے؟ دین کے معاملے میں کیوں؟ یہ تو ان کا حال ہے، خود مسلمانوں کا حال بھی یہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ رجب کا مہینہ ہے اور 22 رجب کو ٹکیا بھائی کیوں مناتے ہیں آپ؟ کیا بیس ہے اس کا؟ کنڈے کیوں بنتے ہیں؟ کوئی تک ہے کہ اللہ کے نبی نے بنائے، صحابہ نے بنائے، کسی نے بنائے؟ کچھ ہے؟ بھلے ہمیں نہیں معلوم، ہمارے گھر پہ بنتے چلے آئے ہیں۔ تو بیوقوف تھے کیا وہ لوگ سب؟ اور جب تک ہم ہیں تو یہ گمراہی چلتی رہے گی۔ باپ دادا نے غلطی سے لکھ دیا کیا کہ ان کا پیسہ ہمارے اوپر ہے، غلطی سے لکھ گئے کہ فلاں کا پیسہ ہمارے اوپر ہے، اور حالانکہ باپ دادا کا پیسہ فلاں آدمی پہ تھا، اور آپ کو پتا ہے یہ غلطی میرے باپ دادا نے کی ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ میرے باپ دادا کی غلطی ہے، اس پہ تو عمل کرنا ہی ہوگا، وہ کہاں غلطی کر سکتے تھے؟ آپ سوچئے یہ کتنی عقل، کتنی چالاک ہے، یہ شیطان کیسے کیسے بہکاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو صحیح راستہ کون بتاتا ہے؟ اللہ، عقل کے ذریعے سے، نبیوں کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے، اور سارے نبی آ چکے اور ساری کتابیں بھی منسوخ ہو چکی۔ اب ایک نبی کی نبوت کا زمانہ ہے اور اسی نبی پر نازل ہونے والی کتاب رہبری کر رہی۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین ھدی للناس۔ ایسی کتاب نازل کی جو لوگوں کی رہبری کے لیے، خالی مسلمانوں کی نہیں، ھدی للناس، تمام انسانوں کی رہبری کے لیے۔ تو یہ کتاب جو ہے قرآن، یہ آج بھی راستہ دکھا رہا ہے حق کا۔ فلسطین میں مظلوموں پہ بمباری ہو رہی اور 100 دن سے زیادہ ہو گئے، اور اس کے باوجود جو مجاہدین تو لڑ رہے وہ تو لڑ رہے، اس کے علاوہ بچے، عورتیں، بوڑھے یہیں رہیں گے، ہم جائیں گے نہیں کہیں۔ موت لکھی ہوگی تو آ جائے گی، کہیں جائیں گے تو موت سے بچ نہیں پائیں گے، یہی رہیں گے، اللہ کے گھر کی حفاظت کے لیے جان دے دیں گے، شہادت کی موت ملے گی۔ پوری دنیا حیرت میں پڑ گئی کہ لوگ جان بچانے کے لیے بھاگتے ہیں، یہ جان دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ یہ سوچ ساری دنیا سے الگ ہے کیوں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ جا رہے مسجد، فجر کی نماز میں ایک شخص حملہ کرتا ہے، تلوار مارتا ہے، اور تلوار جیسے ہی حضرت علی کے لگتی تو حضرت علی کیا کہتے ہیں؟ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تلوار لگ رہی ہے، شہادت کا وقت ہے، اور کہہ رہے میں کامیاب ہو گیا۔ لوگ جان بچاتے تو کہتے کامیاب ہو گئے، یہ جان دینے پہ کہہ رہے ہم کامیاب ہو گئے۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ دنیا سے نرالے، ساری دنیا سے الگ۔ تو وہ سب مجبور ہے دیکھنے پر یہ حوصلہ، یہ ہمت، یہ شعور، یہ جگر، یہ جرات بچوں میں اور عورتوں میں اور بوڑھوں میں پیدا کس نے کی ہے؟ کیا چیز ہے ان کے پاس جو دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں ہے؟ وہ سمجھ جاتے ہیں ان کے پاس قرآن ہے، اور پھر وہ قرآن پڑھتے ہیں،
اور جیسے قرآن پڑھتے ہیں تو ان کو ہدایت کا راستہ مل جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ 30 آدمیوں نے صرف اس بنیاد پر کلمہ پڑھا انہی حالات میں کہ یہ فلسطین کے مظلوم لوگ بمباری ہو رہی ہے اور وہیں کھڑے ہوئے ہیں، جان بچا نہیں رہے، جان دینے کے لیے تیار ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ قرآن کتاب ہدایت ہے۔ اس کتاب ہدایت کے بارے میں جب آدمی نہ ماننے کا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ وہ غور نہیں کرتا، بلکہ جب کہہ دیا نہیں مانیں گے تو پھر نہیں مانیں گے۔ سمجھ میں بھی آ رہا ہے، پھر بھی اب کہہ چکے ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے۔ اگر اب کہہ دیں کہ ہم مانیں گے تو انسلٹ ہو جائے گی۔ تو اس قرآن کے بارے میں مکے کے مشرکین کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے یہ قرآن جو ہے، کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام، اللہ کا کلام تو ہے ہی نہیں ہے، یہ تو گڑھا ہوا ہے، خود ہی سے بنا لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کہہ دیا یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ اس کا جواب دے رہا ہے کیا؟ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اس کو اللہ کے علاوہ کوئی اور بنا سکے۔ پڑھ کے تو دیکھو، غور تو کرو، عقل سے تو کام لو۔ اس کے اندر جو علم ہے، اس میں جو فصاحت ہے، جو بلاغت ہے، جو حکمت ہے، جو باریکیاں ہیں، جو سچائی ہے، جو آئندہ زمانے کی خبریں ہیں، جو پرانے زمانے کی خبریں ہیں، یہ تو کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ قرآن ایسا نہیں کہ اس کو بنا لیا جائے، اللہ کا علاوہ کوئی اور بنا لے۔ اللہ خود کہہ رہا قرآن میں وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، لیکن قرآن تصدیق کرتا، سچا بتاتا ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہو چکی۔ کب نازل ہوئی تھی کتابیں اور کب قرآن آیا ہے، مگر قرآن بتا رہا اس میں یہ سچ ہے اور یہ غلط۔ یہ نرالی کتاب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس زمانے میں تھے بھی نہیں، کوئی نہیں تھا۔ کتنی پرانی بات، آدم کو کیسے پیدا کیا گیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کے بعد آئے اور کیسے ان کو بتایا گیا کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور بناؤ۔ کیسے حج کا انہوں نے اعلان کیا، کیسے صفا اور مروہ کے اوپر حضرت ہاجرہ دوڑیں۔ بچہ ماں کے پیٹ میں کیسے بنتا ہے؟ 40 دن کے بعد انقلاب ہو رہا ہے، ناپاک قطرہ ہے، پھر جمع ہوا خون ہے، پھر بوٹی ہے، پھر اس کے بعد اندر باریک پوری دنیا میں جو چیزیں ہیں ساری انسان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اور یہ سارے کام جو ہوئے ہیں یہ بہت اجالے میں نہیں ہوئے، فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں۔ جتنا باریک کام ہوتا ہے اس کے لیے اتنے ہی اندھیرے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کہہ رہے ہاں، جتنا باریک کام ہوتا ہے اس کے لیے اتنے ہی اجالے کی ضرورت ہے۔ اس انسان کو خدا نے بنایا کیسے؟ یہ عالم اصغر ہے۔ عالم اصغر مطلب عالم مانے دنیا، اصغر مانے چھوٹی دنیا۔ ایک عالم اکبر ہے، بڑی دنیا، یعنی بڑی دنیا میں جو کچھ پایا جاتا ہے اللہ نے وہ سب کا سب اس چھوٹے سے انسان میں رکھ دیا، اس کے نمونے رکھ دیے۔ تو یہ ساری تفصیل اور ڈیٹیل کس زمانے میں آپ نے بتائی؟ جب ایکس رے مشین ایجاد ہو گئی تھی نا، الٹرا ساؤنڈ ہو جاتا تھا جب، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے جو بنانے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، اور یہ تصدیق کرتا ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہوئیں، وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ، اور جو ضروری مضامین ہیں اللہ کے ان تمام مضامین کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے۔ توریت اور انجیل میں جو باتیں صاف صاف کلیئر نہیں تھیں قرآن نے ان کو بھی کلیئر کر دیا۔ توریت والے انجیل والے کیا کہہ رہے ہیں؟ عیسیٰ کو ہم نے قتل کر دیا، یہودی نے قتل کیا، سولی پہ لٹکایا، اور عیسائی بھی مان رہے ہیں کہ ہاں سولی پہ لٹکایا گیا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ دونوں غلط۔
وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ انہوں نے قتل کیا نہ انہوں نے سولی دی، اللہ نے معاملے کو ایسا چھپایا کہ آج تک وہ سمجھ ہی نہ پائے ہوا کیا۔ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تو اللہ فرماتا ہے لا ریب فیہ من رب العالمین، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ رب العالمین ہی کا کلام ہے، رب العالمین کی طرف سے آیا ہے۔ کیسے؟ رب العالمین نے آسمان بنایا ہے نا، اللہ کے آسمان کی طرح کوئی آسمان بنا سکتا ہے؟ زمین خدا نے بنائی، رب العالمین نے، خدا کی جیسی زمین بنا سکتا ہے کوئی؟ خدا کے بنائے ہوئے چاند کی طرح چاند، سورج کی طرح سورج، جیسے یہ نہیں ہو سکتا، ایسے ہی اللہ کے کلام جیسا کوئی کلام بھی نہیں بنا سکتا۔ یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اگر پھر بھی تمہیں اصرار ہے کاہے پہ کہ نہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے بنایا ہے، تو اللہ کہتا پھر آزما کے دیکھ لو۔ کیسے؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا ہیں یا انسان ہیں؟ کیا ہیں؟ وہ تو بتا رہے ہیں، تم کیا بتا رہے ہو؟ اچھا تم بھی یہی بتا رہے ہو، انسان ہے۔ انسان ہے اس لیے کہ ان کا پورا کنبہ اور قبیلہ سب انسان ہیں، انسان ہے، عرب ہیں، تم بھی عرب ہو، اور وہ تو شاعر بھی نہیں ہیں اور تم تو بہت بڑے شاعر ہو، اتنے بڑے شاعر ہو کہ فصاحت اور بلاغت میں جو سب سے اعلیٰ درجے کا کلام ہوتا تھا اس کو خانہ کعبہ کی دیوار پر ٹانگ دیا جاتا تھا۔ کاہے کے لیے؟ لوگ حج کرنے آئیں گے، دیکھیں گے اتنا شاندار کلام ہے، تو ان میں بڑے بڑے عقل والے ہوں گے، وہ کہیں گے یہ ٹانگا گیا ہے، ہم اس سے اچھا کہیں گے تو اس کو اتار کے پھر ہمارا ٹانگا جائے گا۔ تو ایسے کتنے قصیدے ٹانگے گئے خانہ کعبہ کے اوپر؟ 7۔ کتنے؟ 7۔ ان کو کہتے ہیں 7 معلقات۔ 7 کے معنی 7 اور معلقات کے معنی جن کو لٹکایا گیا۔ 7 ایسے شاعر ہیں جن کے کلاموں کو خانہ کعبہ کی دیوار پر پہلے ایک کا لٹکایا گیا، دوسرے نے دیکھا تو اس سے اچھا کہا تو وہ اتار دیا گیا، اس کو لٹکا دیا گیا۔ تیسرے نے دیکھا، اس نے زور لگایا، دماغی اپنی صلاحیت خرچ کر دی اور اس سے اچھا کہہ دیا، اب اس کو لٹکا دیا گیا۔ 7 ایسے کلام، اور آج بھی باقاعدہ طور پر عربی زبان میں ایک کتاب کی شکل میں وہ 7 کلام پائے جاتے ہیں۔ 7 معلقات کے نام سے کتاب موجود ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ دیکھو وہ سب شاعری کیا تھی؟ انسانوں کی بنائی ہوئی تھی۔ تو ایک انسان نے جب بنایا تو دوسرے انسان نے اس سے اچھا بنا دیا۔ تو یہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے، مان لیے تھوڑی دیر کے لیے وہ انسان ہے اور تم بھی انسان ہو۔ انہوں نے شعر نہیں کہا، وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لکھنا پڑھنا بھی جانتے ہو، شاعر بھی بہت بڑے ہو، زور لگاؤ اور جیسا کلام بنا کے دکھا دو۔ جب انسان بنا سکے وہ بنا سکتے تو تم اس سے اچھا بنا سکتے ہو۔ اچھا اس سے اچھا نہیں، اسی جیسا بنا کے دکھاؤ، اور اکیلے نہیں، اپنے آپ کی مدد کے لیے جس کو تم بلا سکتے ہو ان سب کو بلا لو۔ جب قرآن نے یہ چیلنج کیا تو کس کو چیلنج کیا جا رہا ہے؟ جب آدمی کو چیلنج کیا جاتا ہے تو سامنے والا آدمی سر جھکا لیتا ہے، وہ چیلنج قبول کرتا ہے، ورنہ ہماری ہار ہو جائے گی۔ مکے کے مشرکین نے دین کو ختم کرنے کے لیے، اللہ کے نبی کو ستانے کے لیے اور دین کی رفتار کو روکنے کے لیے کون سی ترکیب تھی جو نہیں کی؟ مال، جان، طاقت، قوت، تدبیریں، مکر، فریب،
سب استعمال کیے. اگر ان کے اندر اس کے بنانے کی طاقت ہوتی تو یقیناً وہ یہ کام بھی کر لیتے. لیکن انسان کا کلام ہو تو بنا پائے؟ یہ تو مالک کا کلام ہے، نہیں بنا سکے اور لکھ دیا لیس ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں اسی مضمون کو بیان کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ام یقولون افطراہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ اس کو گڑھ لیا ہے؟ قل، اے پیغمبر ان سے کہہ دو، فاتو بسورۃ من مثلی، لے آؤ اس جیسی ایک سورت. 3 چیلنج کیے ہیں قرآن نے. کتنے؟ کیا کیا قرآن نے؟ یہ دیکھیں، یہ ہے سبحان اللہ. 3 چیلنج کیے قرآن نے. کیسے؟ پہلا چیلنج کیا ہے کہ جتنا یہ قرآن ہے اتنا ہی بڑا قرآن بنا کے لاؤ. قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. اے پیغمبر ان سے کہہ دو، اے انسانوں اے جنوں، اگر تم سب اکٹھا ہو جاؤ اس جیسا کلام بنانے پر، لا یاتونہ، تم نہیں بنا سکتے، اگرچہ تم ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جاؤ. کس کو چیلنج کیا؟ خالی مکے والوں کو. پوری دنیا، کائنات کے لوگ، خالی انسان نہیں جن بھی. بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، اس جیسا قرآن لے آؤ، یعنی قرآن کے برابر قرآن لے آؤ. جب وہ لوگ عاجز ہو گئے تو قرآن نے کیا کہا؟ اب مطالبہ ہم تھوڑا سا کم کیے دیتے ہیں. پہلے پورا قرآن کہا تھا، اچھا پورا قرآن نہیں. فَاتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، تو قرآن جیسی 10 صورتیں لے آؤ. کتنی صورتیں قرآن میں ہیں؟ 114. 114 قرآن نہیں بنا سکے. 114 صورتیں تو کتنی لے آؤ؟ 10. کام ہلکا ہوا. ارے 114 نہیں تو 10 ہی بناؤ. جب وہ 10 بھی نہ بنا پائے تو قرآن نے اور ہلکا کیا. فاتو بسورۃ من مثلی، اس جیسی ایک سورت بنا کے دکھاؤ. اور قرآن کی صورتیں 114 ہیں، ان میں بڑی بھی ہیں، چھوٹی بھی ہیں، درمیانی بھی ہیں. اور قرآن نے یہ نہیں کہا کہ سورہ بقرہ جیسی سورت بنا کے لاؤ. بسورۃ من مثلی، اس جیسی کوئی صورت بنا کے دکھاؤ. تو چھوٹی صورتوں میں سب سے چھوٹی صورت سورہ کوثر ہے، انا اعطینا. ارے اتنی بڑی بنا کے دکھا دو. انتہا ہے، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا. اور قرآن نے آگے کیا کہا؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر نہ بنا سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم کبھی بھی نہیں بنا سکو گے. چاند پہ لوگ اس زمانے میں نہیں گئے تھے جب قرآن نے چیلنج کیا گیا تھا، جب کمپیوٹر نہیں بنا تھا، دنیا نے اتنی ترقی نہیں کی تو قرآن اس وقت چیلنج کر رہا تھا. آج بڑی ترقی پہ دنیا ہے، آج بھی قرآن کا چیلنج باقی ہے. ابھی اور ترقی ہوگی، قرآن کا چیلنج باقی رہے گا. برسوں فلاسفی کی چناؤ چنی رہی، لیکن خدا کی بات جہاں تھی وہی رہی. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات بدلتے نہیں ہیں. اس زمانے میں لوگ نہیں بنا سکے، اب بنا کے دکھائیں. یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ قرآن صرف اللہ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام یقولون افطراہ، کیا وہ کہتے ہیں اس کو بنا لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. قل، آپ کہہ دیے، فاتو بسورۃ من مثلی، لے آؤ اس جیسی ایک سورت. اور اکیلے نہیں، ودعو اور بلا لو. کس کو؟ من استطعتم، جس کو تم بلا سکتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ.
اللہ کو جوڑ دیجئے، باقی جس کو تم بلا سکو سب کو ملا لو۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، یہ نبی کا بنایا ہوا کلام ہے تو اس جیسی ایک صورت بنا کے دکھاؤ۔ کیا ہوا؟ صدائے برنخاست، کوئی نہ اٹھ سکا، پسینے آ گئے لوگوں کو، لوگوں نے کوششیں کی مگر خود شرمندہ ہوئے، کہاں قرآن اور یہ لکھ لکھ کے پھاڑ ڈالا، اس لیے کہ خارج عن طوق البشر، انسانی طاقت سے باہر ہے یہ چیز۔ انسان کی طاقت میں جتنا اتنا ہی تو بوجھ اٹھا سکتا ہے، یہ تو ایسا بوجھ ہے جو انسان کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں، نہ انسان میں نہ جن میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر جب یہ بات تھی، جب وہ عاجز ہو گئے چیلنج پورا کرنے سے، تو ان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ مان لینا چاہیے تھا، اللہ کا کلام ہے، ایمان لے آنا چاہیے، مگر پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ اللہ کہتا وجہ کیا ہے ایمان نہ لانے کی؟ ان کے اندر اتنی نفرت بھری ہوئی ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے انہوں نے یہ سوچنا بھی گوارا نہیں کیا، ہم نہیں مانتے۔ یعنی پڑھنے سے پہلے، سننے سے پہلے، سمجھنے سے پہلے انکار کر دیا، اور کیا کہا ہم؟ اللہ کہتا بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بلکہ انہوں نے جھٹلا دیا ایسی چیز کو جس کو اپنے احاطہ علمی میں نہیں لائے، جس میں غور و فکر تک نہیں کیا، سوچا بھی نہیں۔ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَعْوِيلُهُ، اور ابھی نہیں آیا ہے، نہیں آئی ہے اس کی حقیقت، اس کا انجام۔ ایک وجہ اور نہ ماننے کی کیا؟ قرآن کو جھٹلانے کی وجہ سے اللہ کا عذاب آئے گا، اور وہ عذاب ابھی آیا نہیں، دیکھا نہیں۔ اگر دیکھ لیتے تو سارا غرور اور تکبر ڈھیر ہو جاتا، یہ سب ایمان لے آتے۔ اللہ کا عذاب دیکھ کر بڑے بڑے ایمان لے آئے۔ فرعون جیسا سرکش اور متمرد بھی جب ڈوبنے لگا تو اللہ پر ایمان لایا تھا نہیں لایا تھا؟ اس وقت ایمان لانے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَمْ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اے پیغمبر رنجیدہ نہ ہوئیے، یہ آپ کے ساتھ معاملہ نہیں ہے، آپ سے پہلے جتنے پیغمبر آئے ہیں اس پیغمبر کی پوری قوم نے اس کی بات کو قبول نہیں کیا، اور جاننے کے بعد بھی جھٹلاتے رہے۔ انہوں نے صبر کیا، آپ بھی۔ بل کذب الذین من قبلہم، فرمایا کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طریقے جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، تو دیکھ لو کیا ہوا انجام ان ظالموں کا، برباد کر دیے گئے۔ قوم لوط، قوم عاد، قوم ثمود، قوم فرعون، یہ سب برباد کیے گئے، اور ان کے کھنڈرات ان کی بربادی کی گواہی دے رہے ہیں۔ لہذا کم سے کم ان کو غور کرنا چاہیے، وہ کام نہ کریں جس کی وجہ سے یہ لوگ برباد ہوئے۔ اللہ فرماتا مگر اے پیغمبر مایوس نہ ہونا، یہ ابھی سب نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، لیکن ان میں سے بعض کچھ دنوں کے بعد مانیں گے، اور بعض مرتے دم تک نہیں مانیں گے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، ان میں سے بعض ایسے جو اس پر ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ زندگی بھر مخالفت کرتے رہے، بعد میں بہت سے لوگ ایمان لائے۔ حضرت عمرو بن عاص شروع میں ایمان لائے، صلح حدیبیہ کے بعد۔ خالد بن ولید صلح حدیبیہ کے بعد۔ حضرت اکرمہ فتح مکہ کے بعد۔ اللہ کہہ رہا ہے ان میں سے بعض، اور کتنی نفرت تھی حضرت اکرمہ کے دل میں، جو ابو جہل کے بیٹے تھے۔ جب آپ مکے میں داخل ہوئے تو اکرمہ مکے سے بھاگ گئے۔ کیوں؟ تاکہ سامنا نہ ہو، چہرہ نہ دکھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، مگر مقدر میں ہدایت تھی۔ اللہ فرماتا ان میں سے بعض ایمان لائیں گے، اور ان میں سے بعض ایمان نہیں لائیں گے،
وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور کون لائے گا ایمان اور کون نہیں لائے گا، یہ آپ کا رب ہی جانتا ہے، وہی جانتا ہے فسادی کون ہے، شریر کون ہے، اسی حالت میں کون مرے گا۔ وَإِن كَذَّبُوكَ، اے پیغمبر بات آپ نے بالکل صاف صاف بیان کر دی، حجت تمام کر دی، کوئی عذر باقی نہیں رکھا، اس کے بعد بھی اگر یہ نہ مانے تو ان سے آخری بات کہہ دیجئے، کیا ہم سمجھا چکے تمہیں نہیں سمجھ میں آیا، تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کریں گے، ہمارے کیے کا ہمیں بدلہ ملے گا، تمہارے کیے کا تمہیں بدلہ ملے گا، ہمارے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، تمہارے بارے میں کیا کہا خدا نے، وَإِن كَذَّبُوكَ، اگر اے پیغمبر اب بھی وہ آپ کو جھٹلائیں تو کہہ دیجئے لی عملی، میرے لیے میرا عمل ہے، لی عملی، میرے لیے میرا عمل ہے، وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، مطلب میرے کیے کا بدلہ مجھے ملے گا اور تمہارے کیے کا بدلہ تمہیں ملے گا۔ انتم بریئون مما اعملوا، تم بری ہو اس سے جو میں عمل کر رہا ہوں، جو میں کام کر رہا ہوں، اس کے بارے میں تم سے پوچھا نہیں جائے گا۔ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور میں بری ہوں اس سے جو تم کچھ کر رہے ہو، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، صاف صاف کہہ دیجئے جن کی تم پوجا کرتے ہو میں ان کی پوجا نہیں کرتا، اور جس کی میں پوجا کرتا ہوں اس کی تم پوجا نہیں کرتے، اور جس کی تم پوجا کرتے ہو اس کی ہم پوجا نہیں کریں گے اور تم بھی نہیں کرو گے۔ لکم دینکم، میرے لیے میرا دین ہے، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمیں اپنے کیے کا بدلہ ملے گا، تمہیں اپنے کیے کا بدلہ، بات ختم کر دیجیے۔ اللہ فرماتا، اور اے پیغمبر آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ لوگ قرآن سن رہے ہیں، قرآن میں بڑا پاور ہے، پہاڑ پر اگر اترتا تو ریزے ریزے ہو جاتا، اس نے بڑے بڑے مضبوط لوگوں کو ہلا کے رکھ دیا، یہ لوگ غور سے سن رہے ہیں قرآن، ہو سکتا ہے ایمان لے آئیں۔ اللہ فرماتا ایسا نہیں ہے، یہ بظاہر سن رہے ہیں مگر سننے کا مقصد طلب نہیں ہے ان کے اندر، جس میں طلب حق ہوتی ہے وہ اگر سنے تو اس کو فائدہ ہوگا، اور جو اعتراض کے لیے قرآن سنے تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتا وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، ان میں سے بعض ایسے ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، کان لگانے کا مطلب یعنی بہت غور سے سنتے ہیں، اور آپ کو امید بنتی ہے شاید یہ اب ایمان لے آئیں۔ اللہ فرماتا ہے أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، کہ آپ بہرے کو سنا سکتے ہیں، وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اگرچہ وہ سمجھ بھی نہ رکھتا ہو، یعنی یہ بظاہر سن رہے ہیں مگر یہ سننے سے ان کو فائدہ نہیں ہوگا، سننے سے فائدہ اس کو ہوتا ہے جو دل کے کانوں سے سنے۔ کیسے؟ اور یہ دل کے کانوں سے سن نہیں رہے ہیں، بہرے ہیں، ان کے دل کے کانوں سے یہ بہرے ہیں، اور بہرے کو سیدھا راستہ دکھایا نہیں جا سکتا۔ اور ایک شکل اللہ نے اور بتائی وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، کہ آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں اگرچہ وہ عقل بھی نہ رکھتے ہوں، مطلب اگر بہرا ہے اور عقل ہے تھوڑی بہت تو آپ اس کو کچھ نہ کچھ سمجھا سکتے ہیں، نہیں سمجھا سکتے ہیں اشارے سے، لیکن ایک تو وہ بہرا بھی ہو دوسرے احمق بھی ہو تو ایسے آدمی کو پھر سمجھانا بڑا آسان ہے، بڑا مشکل ہے۔ اللہ فرماتا ان کا حال یہی ہے، وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں، آپ کی شکل دیکھتے ہیں، آپ کا چہرہ دیکھتے ہیں، آپ کے کمالات دیکھتے ہیں، آپ کی سیرت دیکھتے ہیں، آپ کی صورت دیکھتے ہیں، ہر چیز پیغمبر کی معجزہ ہے، مگر اس کے باوجود یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ خواجہ اجمیری کو دیکھا لوگوں نے، ان کی باتیں سنی تو 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ ابو جہل نے
خواجہ اجمیری تو اللہ کے نبی کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے برابر ہے، اور ابو جہل نے خود اللہ کے نبی کو دیکھا اور ایمان نہیں لایا۔ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث محدث اعظم علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو لاہور کے اسٹیشن پر بیٹھے ہوئے دیکھا تو ریلوے کا جو گارڈ تھا اس نے دیکھتے ہی کلمہ پڑھ لیا اور کہا جس کا چہرہ اتنا نورانی ہے اس کا مذہب بھی بڑا نورانی ہوگا، اور کلمہ پڑھ لیا۔ یہ نبی کے غلاموں کو دیکھا اور پڑھ لیا، ان ظالموں نے خود نبی کو دیکھا۔ اللہ کہتا وجہ کیا ہے؟ یہ بظاہر آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں مگر ان کی دل کی آنکھیں اندھی ہیں۔ معلوم یہ ہوا خالی یہی آنکھیں نہیں ہیں، دل کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں اور دل کے کان بھی ہوتے ہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا دل بینا بھی کر خدا سے طلب۔ بینا جانتے ہیں؟ بینا کہتے ہیں دیکھنے والا، اور نابینا نہ دیکھنے والا، اندھا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں نابینا، وہ بیچارہ دیکھ نہیں پاتا، اور بینا دیکھنے والا۔ تو دل بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، کون کون؟ بینا اور نابینا۔ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، آنکھوں کا نور الگ ہے اور دل کا نور الگ ہے۔ کانوں کے سے سننا اور ہے اور دل کے کانوں سے سننا اور ہے۔ اے پیغمبر ان کا سننا اور نہ سننا اور دیکھنا نہ دیکھنا دونوں برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وَمِنْهُمْ مَنْ يَنظُرُ إِلَيْكَ، ان میں سے بعض ایسے ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَا، کہ آپ کسی اندھے کو راستہ بتا سکتے ہیں، ہدایت دے سکتے ہیں؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اگرچہ وہ بصیرت نہ رکھتے ہوں، دل کے اندر نور نہ رکھتے ہوں۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ ایسا نہیں کہ اللہ نے ہدایت یوں ہی چھین لی، اللہ نے انسانوں پر کچھ ظلم نہیں کیا، لیکن لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، یعنی انہوں نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت خود ہی برباد کر دی۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، اور جس دن اللہ ان سب کو اکٹھا کرے گا، آج تو نہیں مان رہے ہیں، منمانی کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، زیادتیاں کر رہے ہیں، اسلام کے خلاف، پیغمبر اسلام کے خلاف، دین کے خلاف طرح طرح کے مکر فریب کر رہے ہیں۔ ایک دن دیکھنا اللہ ان سب کو اکٹھا کرے۔ کیسے اکٹھا کرے گا؟ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، اور جس دن اللہ ان سب کو اکٹھا کرے گا تو ان کو ایسا لگے گا یہ دنیا میں نہیں رہے مگر دن کا 1 گھنٹہ، جیسے دن کا 1 گھنٹہ، 1 گھڑی صرف، یعنی قبر میں جو زمانہ گزرا، جو دنیا میں زمانہ گزرا، یہ سب کیسا لگے گا؟ حالانکہ 90 سال 100 سال کے رہے دنیا میں، مگر وہاں ایسا لگے گا جیسے 1 گھنٹہ صرف دنیا میں قبر میں رہے۔ کیوں؟ قیامت کا منظر اتنا ہولناک ہوگا اور اتنا شدید ہوگا کہ دنیا کی زندگی اس کے سامنے بڑی آرام کی معلوم ہوگی، اور آرام کے دن بڑی جلدی گزر جاتے ہیں اور مشکل کے دن کاٹے نہیں کرتا۔ ایام مصیبت کے کاٹے نہیں کٹتے، ایام مصیبت کے کاٹے نہیں کٹتے، اور دن عیش کے گھڑیوں میں گزر جاتے ہیں۔ کیسے ہیں؟ وصل کا دن اور اتنا مختصر، وصل محبوب سے ملاقات، وصل کا دن اور اتنا مختصر، دن گنے جاتے تھے جس دن کے لیے، باقاعدہ دن گنا، آج اتنے دن بچے، اب اتنے دن بچے، اب اتنے دن بچے، ملاقات ہوگی، اور اس کے بعد وہ اتنی جلدی ختم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ قبر میں جیسے ہی یہ لوگ پہنچتے ہیں تو ایمان والا جب دیکھتا ہے وہاں جنت کی کھڑکی تو کیا بولتا ہے؟ اللہم اقیم الساعہ، اے اللہ قیامت جلدی قائم کر دیجئے۔ اور کافر کیا کہتا ہے؟ اللہم لا تقیم الساعہ، اے اللہ قیامت نہ قائم کیجئے۔ کیوں؟ وہ دیکھ رہا ہے کہ اگر قیامت آئی تو ہم جنت میں پہنچ جائیں گے، اور یہ سمجھ رہا ہے
یہاں غنیمت ہے، جہنم تو بڑی خطرناک ہے، اس لیے یہی ٹھیک ہے۔ اللہ اسی کو فرما رہا ہے یتعارفون بینہم، اور جب یہ اٹھیں گے قیامت کے دن اکٹھا ہوں گے تو یہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے، یہ باپ ہے، یہ ماں ہے، یہ بھائی ہے، یہ بہن ہے، یہ دوست ہے۔ پہچاننے کے باوجود ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے۔ مدد کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، کوئی خیریت بھی لا یصل حمیم حمیما، جگری دوست، پکا دوست بھی دوسرے دوست سے خیریت معلوم نہیں کرے گا۔ صرف خیریت معلوم کرنا ہی نہیں بلکہ دیکھ کر کے دوسرے سے بھاگ کھڑا ہوگا۔ کون بھاگے گا؟ غیر نہیں، اپنے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، جس دن بھاگے گا کون؟ آدمی۔ یوم یفر المرء، آدمی کس سے؟ من اخی، اپنے بھائی سے، اپنے ہی بھائی کو دیکھ کے بھاگے گا۔ من اخیہ وامہ، اور اپنی ماں سے بھاگے گا، وابی، اور اپنے باپ سے بھاگے گا، اور یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی وصاحبتہ، اپنی بیگم کو چھوڑ کے بھاگے گا۔ اور بیگم ہی نہیں، سب سے محبوب، سب سے زیادہ جس سے محبت ہوتی ہے وہ اولاد ہے۔ اولاد کی خاطر اپنے آپ کو خطرے میں آدمی ڈال دیتا ہے، اس اولاد سے بھی بھاگے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یتعارفون بینہم، وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ وما كانوا مہتدین، تحقیق خسارے میں مبتلا ہوئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، اور جنہوں نے کہا کہ مرنا نہیں ہے، حساب کتاب نہیں ہے، اور جزا سزا نہیں ہے۔ اس دن ایسے گھاٹے میں پڑیں گے، اس گھاٹے کی بھرپائی کبھی نہیں ہو سکتی۔ فرمایا وما كانوا مہتدین، اور ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوگی اور نہیں ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا اے پیغمبر آپ گھبرائیے نہیں، ہم نے جو آپ سے وعدے کیے ہیں، دین کے دشمنوں کو ہم سزا دیں گے، عذاب دیں گے، اور تمہارے دین کو ہم دنیا میں کیا کریں گے؟ غالب کریں گے۔ یہ دونوں وعدے پورے کریں گے ہم۔ یہ ہو سکتا ہے ان میں سے بعض آپ کے سامنے آپ کی زندگی میں پورے ہو جائیں، اور بعد آپ کی وفات کے بعد پورے ہوں، مگر وعدہ ہمارا ہر وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، یا تو ہم آپ کو دکھا دیں گے ان میں سے بعض عذاب جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ چنانچہ بعض دیکھے حضور نے، کیا دیکھا؟ بدر میں دیکھا عذاب آیا تھا، نہیں دیکھا؟ بڑے بڑے جو مڈ تھے ستانے والے، اسلام کے بڑے بڑے مخالف، چودھری، سرغنہ، کیا گھڑی دیکھتے ہیں بار بار آپ ہیں سامنے بیٹھ کر کے؟ یا تو آنکھیں بند کر کے بیٹھتے ہو یا گھڑی دیکھتے ہو۔ یہ کیا ہوا؟ حضور نے خود دیکھا، حضور کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں، اللہ نے ان کو سزا دی۔ آپ نے کہا ابو جہل کا کیا ہوا؟ پتہ لگاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود گئے اور دیکھا آخری وقت ہے، پڑا ہوا ہے، سینے پہ اس کے پیر رکھ دیا۔ اس نے کہا ہے یثرب کے چرواہے، یہ سردار کا سر ہے۔ انہوں نے کاٹا، کہا اچھا کاٹو گے تو نیچے بڑھا کے کاٹنا تاکہ معلوم ہو کسی بڑے سردار کا سر ہے۔ پھر رسی سے ناک کو پھاڑ کر کے اس میں رسی ڈال کر گھسیٹتے ہوئے لائے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا تو سجدہ شکر ادا کیا۔ کاہے کے لیے؟ اللہ نے کہا یا تو ان میں سے بعد ہم آپ کو دکھا دیں گے، آپ کے دشمنوں کی تباہی بربادی، اور اگر فتح مراد ہے اس سے غلبہ، تو اللہ کے نبی کے زمانے میں پورے عرب کے اوپر دین اسلام غالب ہو چکا تھا، اور باقی جو دین غالب ہوا وہ نبی کے بعد کس کے زمانے میں؟ خلفائے
راشدین کے زمانے میں۔ اما نرینک بعض الذی نعدہم، یا تو ہم آپ کو دکھا دیں گے ان میں سے بعض چیزیں جن کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، او نتوفینک، یا ہم آپ کو وفات دے دیں گے۔ فإلینا مرجعہم، لیکن ان سب کو لوٹ کر ہمارے ہی پاس آنا، ہم چھوڑیں گے کسی کو نہیں، یا تو دنیا میں سزا ملے گی ورنہ آخرت میں تو ملنا ہی ہے۔ ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، پھر اللہ گواہ ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں، کسی کو پتہ ہو نہ پتہ ہو، اللہ کو ایک ایک حرکت ایک ایک عمل معلوم ہے، لہذا ہر عمل کے اوپر ذرے کے برابر بھی اگر برائی ہوگی تو سزا ملے گی۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم دنیا میں کسی بھی قوم پر عذاب نازل نہیں کرتے جب تک پہلے سے اس قوم کو آگاہ نہیں کر دیتے۔ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، توحید کیا ہے، اللہ چاہتا کیا ہے، اللہ کس چیز سے ناراض ہوتا ہے، اس لیے ہم پہلے دنیا میں نبیوں کو بھیجتے ہیں۔ جب نبی آ جاتے ہیں اور لوگ نہیں مانتے ہیں تو پھر ہمارا عذاب آتا ہے۔ جتنی قوموں پہ عذاب آیا، کب آیا؟ نبیوں کے آنے کے بعد، ان کی مخالفت کے بعد، ایک مطلب۔ دوسرا مطلب، قیامت کے دن میدان محشر میں سب اکٹھا ہوں گے اور اس کے بعد وہاں ان کی امتوں پر گواہی دینے کے لیے ان کے نبی کو بلائیں گے، اور جب نبی آ جائیں گے تو پھر فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ کیا کہا؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کیا حال ہوگا جب ہر امت پر گواہی دینے کے لیے تو امت کے نبی کو بلائیں گے، اور آپ کی امت پر گواہی دینے کے لیے آپ کو بلائیں گے۔ حضور رونے لگے اس کو سننے کے بعد، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، مجھے خود اپنی امت کے خلاف گواہی دینا ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت کے لیے رسول ہے۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، جب آ گیا ان کے پاس ان کا رسول، قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دیا گیا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا اور نہیں کیا جائے گا اگر قیامت پہ فیصلہ ہوگا۔ وَيَقُولُ، اگر کیا ہو گئی حقیقت میں قیامت پہ فیصلہ، دنیا میں بھی ظلم نہیں ہوا اور آخرت میں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، جب ان سے کہا جاتا اللہ کا عذاب آئے گا، دیکھو پہلے نبیوں کے جھٹلانے والوں پر اللہ کا عذاب آیا تو بجائے ڈرنے کے اتنے ڈھیٹ اور بے حیا ہیں، کیا کہتے ہیں کب آئے گا؟ اس کا جواب سنیے۔ اللہ فرماتا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ پورا اگر تم دعوے میں سچے ہو، لاؤ ابھی لاؤ عذاب۔ فَأْتِنَا مَا تَعِدُنَا، لے آؤ ہمارے اوپر وہ عذاب جس کی آپ ہمیں دھمکی دیتے ہیں اور ڈراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جواب میں کیا کہہ رہا ہے؟ اے پیغمبر جی، جب عذاب آپ سے مانگیں تو ان سے کہہ دو تم نے غلط نمبر ڈائل کیا ہے، اس لیے کہ عذاب کا نازل کرنا یہ میرا کام تھوڑی ہے، کس کا ہے؟ اللہ کا کام ہے، اور خبر دینا میرا کام ہے۔ میں نے کہا عذاب آئے گا، عذاب نازل کرنا تھوڑی میرے ذمہ ہے، اور رہ گیا یہ مجھے تو خود یہ عذاب میں کیا ہوتا ہے؟ نقصان، تو دوسروں کو نقصان میں کیا پہنچا سکتا ہوں؟ میں اپنے نفع اور نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں۔ قل، آپ جواب میں کہیے لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، میں نہیں اختیار رکھتا ہوں اپنی ذات کے لیے نقصان کا اور نہ نفع کا، الا ما شاء اللہ، مگر جتنا اللہ کو منظور ہوتا ہے اللہ مجھے پہلے سے بتا دیتا ہے، ورنہ میں اپنے جب نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں تو تمہیں نقصان کیسے پہنچا، عذاب کیسے نازل کر سکتا ہوں؟ لہذا عذاب مانگنا ہے تو خدا سے مانگو۔ لکل امت اجل، پھر اللہ فرماتا ان سے بتا دو عذاب اگر فوراً نہیں آئے اس کا مطلب یہ نہیں عذاب نہیں آئے گا، اس لیے کہ ہر امت کے لیے جو عذاب کا ٹائم تھا وہ مقرر تھا، جب وقت آیا اللہ کا عذاب آ گیا۔
لِكُلِّ أُمَّةٍ اجل، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے. اِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور جب ان کا وقت مقررہ آ جائے گا تو نہ وہ ایک لمحہ آگے بڑھ سکیں گے اور نہ ایک لمحہ پیچھے ہٹ سکیں گے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا، اللہ فرماتا عذاب اتنی دلچسپی سے مانگ رہے ہیں جیسے لگتا ہے کہ بہت اچھی چیز ہو. ہے آدمی عذاب سن کے تو آدمی کو ڈرنا چاہیے، پناہ مانگنا چاہیے، عذاب والے کاموں سے بچنا چاہیے. یہ بڑے ظالم قسم کے لوگ ہیں، کہتے کب آئے گا؟ اللہ کہتا ہے ان سے کہو عذاب دن میں بھی آ سکتا ہے جب تم جاگ رہے ہو، اور رات میں بھی آ سکتا ہے جب تم سو رہے ہو، لیکن عذاب جب بھی آئے گا تو تم اس عذاب سے اپنے آپ کو بچا. أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا، تم مجھے بتاؤ اگر آ جائے تمہارے اوپر اللہ کا عذاب بیاتاً رات میں، او نہاراً یا دن میں، ماذا يستعجل منه المجرمون، تو کیا کر لیں گے اس کو جلدی عذاب کا مطالبہ کرنے والے مجرم؟ یہ کر کیا لیں گے؟ جب بھی اللہ کا عذاب آئے گا تو اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو. دوسرا مطلب کیا چیز ہے آخر جس کی جلدی مانگ رہے ہیں؟ جلدی مانگ رہے ہیں کیا مانگ رہے ہیں؟ عذاب. عذاب میں ایسی کیا خاص چیز ہے جو کہ جلدی لاؤ جلدی لاؤ؟ آدمی نفع کی چیز جلدی مانگتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اثم اذا ما وقع آمنتم به، کیا جب تم پر عذاب آ جائے گا جب تم ایمان لاؤ گے؟ ابھی تو ایمان نہیں لا رہے، جب عذاب آئے گا تب ایمان لاؤ گے. اس لیے دیکھ لو گے آنکھوں سے تب ایمان لاؤ گے، مگر جب دیکھ لو گے تو پھر ایمان لانے سے. اثم اذا ما وقع آمنتم به، کیا جب عذاب واقع ہو جائے گا اس وقت تم ایمان لاؤ گے؟ جب واقع ہوگا عذاب، جب تم ایمان لاؤ گے تو فرشتے کیا کہیں گے؟ الآن، اب ایمان لا رہے ہو تم. وقد کنتم به تستعجلون، اور تم تو اس کو بڑی جلدی جلدی مانگ رہے تھے، دیکھو آ گیا عذاب، اب ایمان لا رہے ہو. ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، اور پھر کہا جائے گا ظالموں سے چکھو اب ہمیشہ رہنے کا عذاب، یہ ٹلے گا نہیں. اور یہ جو عذاب دیا جا رہا ہے یہ بغیر قصور کے نہیں ہے، وہی کاٹ رہے ہو جو تم نے. وَهَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ، اور تمہیں نہیں بدلہ دیا جا رہا ہے مگر اسی چیز کا جو تم دنیا میں کماتے تھے. پھر جب قیامت کا ذکر سنتے ہیں اور اللہ کے عذاب کا اور پکڑ کا، تو حیرت کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں سچ بتائیے کیا واقعی یہ سچ ہے؟ کیا قیامت واقعی آئے گی؟ اَيَسْتَنْبِئُونَكَ حَقُّهُ، کیا یہ آپ سے معلوم کرتے ہیں کیا یہ حق ہے؟ کیا مرنے کے بعد زندگی واقعی ہوگی؟ کیا واقعی قیامت آئے گی؟ جب یہ سوال کریں تو جواب آپ کیا کہیے؟ قُلْ ای وَرَبِّی إِنَّهُ لَحَقٌّ، آپ کہیے ہاں میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ اور برحق ہے. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے. مرنے کے بعد زندگی سے پریشان کیوں ہو؟ یہی تو سوچتے ہو سڑ گئے گل گئے مٹی میں مل گئے پتہ نہیں چلے گا. ارے تمہارے لیے مشکل ہے مگر اللہ دوبارہ جان ڈالنے سے عاجز نہیں ہے. وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، اللہ فرماتا آج تو معاملہ یہ عذاب جلدی مانگ رہے ہیں، جب اللہ کا عذاب آئے گا تو ہر مجرم یہ تمنا کرے گا کیا؟ کاش دنیا بھر کے میرے پاس سونا ہوتا. کتنا؟ گھر بھر کے نہیں، پوری دنیا بھر کے سونا ہوتا، یہ سب لے لیا جائے اور مجھے عذاب سے چھوڑ دیا جائے. اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، اور اگر ہو ہر اس شخص کے لیے جس نے ظلم کیا شرک کیا، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے یہ سب کا اس کو مالک بنا دیا جائے، لَافْتَدَتْ بِهِ، تو یہ کیا کرے گا؟ وہ اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کے لیے فدیے میں پیش کر دے گا. وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ اپنی شرمندگی کو چھپائیں گے کہ یہ تو واقعی عذاب آ گیا، ہم تو مانتے نہیں تھے. شرمندہ ہوں گے مگر شرمندگی ظاہر نہیں کریں گے. کیوں؟ لوگ ہنسیں گے،
دنیا میں جلدی مانگتے تھے، اب عذاب آ گئے، اب دیکھیے شرمندہ ہو رہے ہیں۔ فرمایا اسروا، وہ چھپائیں گے ندامت کو، شرمندگی کو جب عذاب کو دیکھیں گے۔ وقضی بینہم بالقسط، اور ان کے درمیان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، ان پر ذرہ برابر ظلم، جرم کم ہو سزا دے دی جائے، ایسا نہیں ہوگا، اور ان کی نیکی زیادہ ہو اور کم زیادہ، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، باخبر ہو جاؤ اللہ ہی کا وہ سب ہے جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کی مخلوق ہے۔ الا ان وعد اللہ حق، اور یہ اچھی طریقے سے یاد رکھو اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن زیادہ تر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ وَيُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اللہ ہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ جس کے قبضے میں زندگی اور موت ہو، کہ وہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کے دربار میں تم سب کو پیش کیا جائے گا۔ اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا یہ گھڑی صحیح نہیں ہوگی؟ کیا ایسے ہی رہے گی؟ یہ بہت دھوکہ دیتی ہے گھڑی، ہم اسی کو دیکھتے ہیں، اور یہ کئی ہفتے سے مجھے اسی طرح دھوکہ دے رہی ہے۔ نور الدین کی والدہ کی طبیعت خراب ہے، فہمینہ ہاسپٹل میں بھرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو شفا عطا فرمائے اور امت کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ کیا گردن کا مسح نہیں کرنا چاہیے؟ ہم نے سنا ہے گردن کا مسح نہیں کرنا چاہیے، اصلاح فرما دیں۔ دیکھیے گردن کا مسح یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی جو بخاری شریف کے شارح ہیں، ان کی کتاب تلخیص الحبیر، اس کتاب میں ایک مرفوع روایت ہے، اور راوی اس کے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس میں انہوں نے فرمایا کہ سر کے مسح کے بعد پھر کیا کریں؟ گردن کا بھی مسح کرنا چاہیے۔ اس لیے صحیح ہے، غلط نہیں ہے۔ ظہر کی بعد والی 2 رکعت سنت فرض سے پہلے پڑھ لیں تو، مطلب 2 مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ پچھلے درس میں آیا تھا کہ 4 رکعت پہلے والی سنت اگر چھوٹ جائے اور جماعت کھڑی ہو جائے تو جماعت سے فارغ ہونے کے بعد، ایک مسئلہ تو فجر کا ہے، فجر میں اگر سنت نہ پڑھی ہو اور جماعت کھڑی ہو جائے تو پہلے سنت پڑھو، فجر کی پہلے سنت پڑھو۔ کہاں پڑھیں؟ جہاں جماعت ہو رہی وہاں نہیں، باہر جا کر کے کسی پلر کے پیچھے۔ کیوں؟ یہ صرف فجر کی سنت کا مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعت نماز دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے افضل ہے۔ جو فجر کی 2 رکعت نماز پڑھ لے تو اس کے بعد اتنا ہے جتنا امبانی کے پاس بھی نہیں ہے اور اڈانی کے پاس بھی نہیں۔ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے اچھی۔ آپ نے فرمایا فجر کی سنتیں پڑھ لیا کرو، وَلَوْ تَرَدَتْكُمُ الْخَيْلُ، اگرچہ تمہیں گھوڑے رون ڈالے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں فرض کے علاوہ جس نماز کا اللہ کے نبی اتنا اہتمام کرتے، اتنا کسی کا اہتمام نہیں کرتے تھے، فجر کی 2 رکعت سنت تھی۔ اس لیے صحابہ کرام کا عمل تھا، اگر کبھی تاخیر ہو جاتی عبداللہ ابن مسعود جیسے لوگ تو یہ آتے اور پلر کے پیچھے پہلے فجر کی سنت پڑھتے، پھر جماعت پہ شامل ہوتے۔ اگر جماعت ملنے کی امید ہے، جماعت ختم نہیں ہوگی، امام سلام نہیں پھیریں گے، سنت پڑھ کے شامل ہو جائیں گے، پہلے پڑھ لو۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر جماعت میں شامل ہو جائے۔ اور کسی بھی نماز میں اگر تکبیر ہو جائے تو سنت نہ پڑھیے، بلکہ اگر 4 رکعت والی سنت پڑھ رہے ہیں اور 2 رکعت پڑھی اور تکبیر ہونے لگے تو 2 رکعت پر سلام پھیر دیجئے۔ ظہر کی پہلی 4 رکعتیں جو سنت موقدہ رہ گئیں تو کیا کریں؟ کہ ظہر کی فرض پورے کرنے کے بعد اس کو پورا کریں۔ 2 طریقے ہیں، ایک یہ ہے کہ ظہر کے فرض کے بعد پہلے 2 رکعت پڑھیں اور بعد میں 4 رکعت پڑھیں،
یہی افضل ہے، اس لیے کہ 4 رکعت جو پہلے والی تھی وہ تو لیٹ ہو گئی، اب اگر فرض کے بعد پہلے 4 پڑھیں گے جو 2 بعد والی تھی وہ بھی لیٹ ہو جائے گی۔ اور جائز یہ بھی ہے کہ پہلے 4 پڑھ لے اور بعد میں 2 پڑھے۔ یہ مسئلہ اس سے مختلف ہے۔ اس میں کیا پوچھا جا رہا ہے؟ کیا ظہر کی بعد والی جو 2 رکعت ہیں سنت ہے، کیا فرض سے پہلے پڑھ لیں؟ ٹائم ہے ابھی، تو فرض جو ہے اس سے پہلے 4 رکعت سنت موقدہ پڑھیں اور 2 بعد والی بھی پہلے پڑھ لیں، اور بعد میں فرض پڑھ کے سیدھے سے نکل لیں مسجد سے، ابھی ٹائم ہے۔ تو ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ وقت پر اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو دوبارہ سنتیں پھر بھی آپ کے ذمہ باقی رہیں گی، یہ 2 رکعت نفل نماز ہوں گی، اس لیے کہ ان کا وقت فرض نماز کے بعد ہی ہے، پہلے نہیں۔ سطر کا حصہ کتنی مقدار میں کھل جائے یا ظاہر ہو جائے جس سے نماز نہیں ہوگی؟ 1/4 حصہ جسم کا جو سطر ہے، جس کو چھپانا فرض ہے، جون سا حصہ کھل رہا ہے اس کا 1/4۔ ران سطر میں ہے، ران کا 1/4 حصہ اگر کھل جائے گا تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اور دوسرے جو اعضاء ہیں ان کا 1/4، بڑے اعضاء ہیں تو ان کا 1/4 بڑا حصہ ہوگا، چھوٹے اعضاء ہیں ان کا 1/4 حصہ چھوٹا ہوگا۔ شعیب بھائی کا انتقال ہوگا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ عمرہ فاطمہ کے اولاد کے لیے دعا کر دیے۔ عمرہ فاطمہ اور جتنی بھی ہماری بہنیں اور بچیاں ایسی ہیں جن کی شادی ہو چکی اولاد سے محروم ہے، اللہ ان سب کو نیک و صالح اولاد عطا فرما۔ یوسف ظفر کے کام کے لیے دعا کر دیجئے، کام چلنے لگے۔ اللہ تعالیٰ جتنے لوگ کام سے پریشان ہیں سب کے کام میں برکت عطا فرمائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ 500 مرتبہ پڑھے، ایک وقت مقرر کر کے، اور 100 مرتبہ درود شریف پہلے اور 100 مرتبہ بعد میں۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ ٹینشن بھی ختم ہوگا، بیماریاں بھی ختم ہوں گی، اور کاروبار میں برکت ہوگی، اور کام اگر نہیں ہے تو کام مل جائے گا۔ فاریہ، فار کے معنی تو ہے بھاگنا، فاریہ کے معنی بھی بھاگنے والی، اور نادیہ کے معنی پکارنے والی۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اس درس قرآن کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ اس کو ہم سب کی نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے، اس کے فیض کو گھر گھر کے اندر پہنچا دے، اس کی برکت سے عقائد، اعمال، اخلاق، معاشرے کی اصلاح فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو غلط مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو عزت کے ساتھ، اجرت کے ساتھ رہائی عطا فرما۔ اے اللہ جن کو رشتوں کی طلب ہے اچھے رشتے عطا فرما دے، جن کے رشتے طے ہو چکے آسانی کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچا دے۔ اے اللہ جو شادی شدہ ہے مگر اولاد سے محروم ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ مسجد اقصیٰ کی، حرمین شریفین کی اور دنیا کی تمام مساجد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے جو لوگ اپنی جانی اور مالی قربانی پیش کر رہے ہیں ان کی قربانیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ غیب سے ان کی مدد فرما، نصرت فرما، حمایت فرما۔ اے اللہ ظالم یہودیوں کو، مشرکوں کو، عیسائیوں کو، ان کی حمایت کرنے والوں کو اے اللہ ان سب کو اسی دنیا میں ذلیل اور رسوا فرما دے، ان کو عبرتناک سزا عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کی، ہمارے وطن کی، ہمارے شہر کی فرقہ پرستوں کی شرارت سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما۔
آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔